बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 30 जुलाई बुध के दिन का ये अहम वीलॉग आपके सामने। इमरान खान के बेटे के इंटरव्यू ने हर तरफ आग लगा दी। अलीमा खान ने भी अडयाला जैसे चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद की, पाकिस्तान आमद की तस्दीक की। और अली मीन गड्डापुर की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली मीन को ओहदे से हटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने सर जोड़ा। आज फैसला होगा, अली मीन का भी फैसला होगा कि सियासत करनी है, ऑपरेशन खिलाफ अमन मार्च करना है। लोग कुरान उठाए हुए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कबायली ख़वातीन, माएँ बहनें, बेटियों का असल मार्च, और भुट्टो का जानशीन जो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाने से इनकार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की चालाकियाँ काम नहीं आई, जमशेद दस्ती को बड़ा फ़ायदा हुआ आज। और रूस में 8.8 ज़लज़ले की जो है इस वक्त वार्निंग, सुनामी की, असली वाले सुनामी की। और इसके साथ जो ट्रंप की भारतीय मईशत और इस वक्त जो मामलात हैं, मादनी मामला क्यों इतना ज़रूरी हो चुका है। वहाँ की पार्लियामेंट में भी आपको पता है बड़े अहम किस्म के मामलात हुए, लेकिन वहाँ कोई अगवा अभी तक नहीं हुआ, ना गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन तफसील से बात करें, सबसे पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान का इंटरव्यू, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जारी है। ये दौरा अमेरिका में इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और ये दुनिया के अवार्ड विनिंग सहाफ़ी हैं जॉन सॉलोमन, उसने किया। ये दुनिया के टॉप इदारों में बड़ी मकबूल शख्सियत है, तहकीकाती सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। जस्ट दी न्यूज़ के नाम से उनके मिलियंस लोग उनकी वेबसाइट को रोज़ाना स्टडी करते हैं। अब कासिम खान के इन बयानात की वजह से जो पूरी दुनिया में एक तहलका मचा, एक एक नज़रिया, एक एक लफ्ज़ इमरान खान वाला था, जो इमरान खान जेल से कहते हैं। देखिए, माजी में पाकिस्तान के कभी किसी सियासतदान ने आज तक किसी सिटिंग आमिर, डिक्टेटर, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के खिलाफ ये जुर्रत नहीं की जो इमरान खान खुलकर बात करते हैं। इमरान खान ने कल भी कहा, आसिम लॉ मुल्क में लगा हुआ है, लाकानूनियत के ज़िम्मेदार आर्मी चीफ हैं। इमरान खान के बेटे ने भी यही बात इंटरनेशनल मीडिया में साफ दो टोक कही कि मेरे वालिद को आसिम मुनीर साहब ने गिरफ्तार किया, ये पूरे निज़ाम को कंट्रोल में इन्होंने किया हुआ है। ये इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन 2 साल की ये तोसी चाहते हैं। और डिक्टेटरशिप की वजह से मेरे वालिद इस वक्त जो पाकिस्तानियों के लड़ रहे हैं, जिनके साथ पाकिस्तानी खड़े हैं, 2/3 अक्सरियत का इसका सबूत है, जिसे रोकने के लिए बल्ले का निशान छीना गया, इलेक्शन से बाहर रखने के नायल किया गया, उन पर झूठे बेबुनियाद केसेस बना के 22-22 घंटे जेल में रखा जाता है, डॉक्टर से नहीं मिलने देते, वजू के लिए गंदा पानी देते हैं। वहाँ 10 से ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस भी जिस वजह से हो चुका है। इंसानी हकूक़ की तमाम खिलाफ वर्जियाँ जो किताब में मौजूद है, वो करने वाले आर्मी चीफ आसिफ मुनीर हैं। ये इन्होंने आज वाशगाफ अल्फाज में कहा। इमरान खान के बेटे ने दो टोक बात की कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना सियासत में आना चाहता हूँ, ना कोई मीडिया का ट्रेंड हूँ। अपने वालिद की 2.5 साल से मुलाकात नहीं हो सकी, जिस पर कातलाना हमले तक हो चुके हैं, और हमें नहीं पता है क्या करना चाहते हैं। हम दुनिया का हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ इंसाफ की उम्मीद होगी। इस इंटरव्यू में कासिम खान ने यह भी इंकशाफ किया कि रिचर्ड ग्रनेल के साथ जो बातचीत हुई वो पब्लिक में इसीलिए नहीं लाई जा सकती कि उसके असरात आपको नजर आएंगे। अब देखें, यहाँ कुछ लोग एतराज़ करते हैं जी अमेरिका की गुलामी से आज़ाद करवाना है, अमेरिका की देखें, सबसे पहले तो याद रखें जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो अमेरिका की वजह से। ये जो गुलामी आपको मिली है ये भी अमेरिका की वजह से, और अमेरिका आज़ादी की तरफ भी ये मामला इसी तरह जाता है। 8 ममालिक इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जहाँ रजीम चेंज हुई और फिर रिवर्स हुई। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आर्मी चीफ अमेरिका की मर्ज़ी से ना लगता हो, जिसकी तारीख में कभी अदम एतमाद कामयाब ना हो, लेकिन खान के खिलाफ 78 साल में कामयाब हो जाए, जहाँ जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाले, आपको पता है इंसानी हकूक़ के चैम्पियन जो बने थे, वो खुद डिक्टेटर को सपोर्ट करें, तो इमरान खान का ख़ानदान या उसके बेटे जो इस वक्त कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, हर दौर के जालिम को ललकार भी रहे हैं, वो अपने इंसाफ के लिए क्यों बात ना करें। अभी तो खैर 5 अगस्त की तहरीक में तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ अरूज पर हैं, उसमें सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत तमाम जगहों में। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, मेरे ख्याल में अब तहरीक जो वहाँ से उठेगी, जो अवाम की खुदा न खासा नफरत और लावा आपको नज़र आ रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक मामला है। क्योंकि 5 अगस्त को देखिए इमरान खान को 2 साल कैद में मुकम्मल होंगे। 2 साल में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को ही इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है 5 अगस्त को ही कि ये इलाके खाली करें, और 5 अगस्त को कश्मीर पे भी भारत का कब्ज़ा हुआ था। अब ये खैबर पख्तूनख्वा पे ज़ाहिर है कब्ज़ा करना चाहते हैं, और इसलिए मेरे ख्याल में इस तहरीक में बहुत ज़्यादा चार्ज होगी, बहुत ज़्यादा मामला बढ़ेगा। तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ जो है, प्लान A, B, C, D, वो 30-31 जुलाई को तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन के इजलास में हतमी शक्ल में सामने आएगा, वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन अभी जो मामला ऑपरेशन का है उस पर तफसील बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें, सबसे पहले तो पंजाब के लोग ना अल्लाह का शुक्र अदा करें आज कि आपके पास कोई मादनियात नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। वरना पंजाब में इस वक्त आपको जगह जगह ख्वारिज नज़र आ रहे थे और जगह जगह सर बकफ ऑपरेशन पार्ट 2 पार्ट 3 हो रहे होते। ये बदकिस्मती बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से में आई कि उनके पास खरबों डॉलर्स की मादनियात निकल आई। दहशतगर्दी के नाम पे देखें जितने भी ऑपरेशन हुए माजी में, फौजी ऑपरेशन, उसमें माजी में तीनों सूबों की तरफ से हमायत ज़रूर मिलती थी। KP को वो छोड़ देते थे कि ये समझते नहीं थे हिस्सा है हमारा। ये वाहिद ऑपरेशन है कि चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में इस ऑपरेशन की सख्त मुखालफत हो रही है। सर बकफ फारसी का लफ्ज़ कि जी सर हथेली पे रखना, वहाँ अब इस सर बकफ के लफ्ज़ का देखिए आमतौर पर तो जज्बाती बहादुरी का तासुर होता है
کہ وطن کے دفاع کے لیے، لیکن یہاں جب معدنیات جیسا معاملہ آ جائے تو سربکف کا نام سن کے اس وقت خیبر پختونخوا میں خوف ہے۔ آپ دلخراش مناظر دیکھیں باجوڑ آپریشن کے باعث مہمند کے جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، خواتین معصوم بچے گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، زبردستی آپریشن۔ باجوڑ میں قرآن مجید سے لوگ ساتھ نکل گئے ہیں، وہ گل ظفر خان قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں دہشت گرد ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ورنہ ہم قرآن کے حکم کے تحت پھر جد و جہد شروع کریں گے۔ اور مہمند سمیت جو باقی علاقے وہاں عوام کے لشکر اب باجوڑ کی طرف جانا شروع ہو گئے، تو یہ خدا نخواستہ مشرقی پاکستان والے حالات بالکل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ یا پھر جس طرح 2004 میں آپ کو یاد ہوا تھا جو شروع ہوا تھا مشرف کی لال مسجد آپریشن کے بعد، تو یہ اس طرف معاملہ جائے گا کہ قبائلی خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سڑکوں پر پہلی دفعہ نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح ماضی قرآن آپ کو پتہ ہے جنگوں میں نیزے پر لا کر جنگیں ختم کروائی جاتی تھیں، تو یہاں یہ کوشش کریں ختم، لیکن یہاں قرآن دیکھ کر بھی دیکھے آپریشن ختم نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اب معاملہ دنیا کے جو دیگر رہنماؤں کا میں دیکھ رہا تھا، ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی رات کو کہ دنیا کو بتا رہا تھا کہ روس کے سمندری علاقے میں ایک شدید زلزلہ سونامی آنے کا خطرہ ہے، اور اس سے اس کی 2 ریاستوں کو خطرہ ہے امریکہ کی۔ وہ کہہ رہا تھا شہری محفوظ رہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسے اپنی ریاست کی فکر ہے۔ 26 نومبر کو یہی آپ نے دیکھا کہ ریاست نے دن کو اعلان کیا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور رات کو پھر خون کی ہولی کھیلی۔ بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہوا اور کے پی میں بھی ابھی وہاں لوگوں کے ہیرے جیسے بچے شہید کیے جا رہے، ہیرے جواہرات کے لیے۔ تو یہ باجوڑ میں 2 ہفتے پہلے کے آپ مناظر اگر دیکھیں، جس طرح امن کے لیے لوگ سفید جھنڈے لے کر نکلے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے بچوں کی، معصوم بچوں کی شہادتیں ہونی ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کے یقین کرنا بڑا افسوس ہے۔ وہ مراد سعید کی ساری باتیں درست نکلیں، ساری باتیں کہ یہ معدنی ذخائر کے لیے آپریشن ضرور کریں گے۔ جس طرح بھارت نے فالس فلیگ کے آپ کو پتہ ہے آپریشن بنائے، جو خود ڈی جی ایس پی آر کہہ رہا تھا کہ پاکستانی وہاں ہندوستان کی جیلوں سے نکال کے جھوٹے انکاؤنٹر مارے جا رہے ہیں اور انہیں دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کے مناظر نظر آئیں گے، اسی طرح کے بیانات، اسی طرح کی ویڈیوز۔ یہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح خوارج کے نام پر تباہی بربادی اور بمباری، کہ یہاں سے لوگ کسی طرح مجبور ہو کے نکلیں، علاقہ خالی کریں، تاکہ پھر کھل کے اس میں آپ کو پتہ ہے مرزا صاحبہ ناچیں، دہشت گردوں کو جی ہم نے نکال دیا ہے۔ یہ جو کرفیو لگانا تھا بہت بڑی چال تھی کہ 3 دن لوگ گھروں سے نہ نکلیں اور اس دوران اپنا کام شروع کریں۔ علی بن گنڈا پور نے دیکھے جو ڈپٹی کمشنر کو حالانکہ حکم دیا کہ دفعہ 144 کرفیو نہیں لگانا، لیکن ظاہر ہے اس کی بات نہیں سنتے، اس کی تو اپنی حکومت خطرے میں اس وقت، لوگوں کے گھروں پر مارٹر گولے گریں گے، وہ بھی بیان آ جائیں گے، اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ اسرائیل کے بیانات سنتے رہے، وہ فلسطین پر غزہ بمباری میں کیا کہتے تھے کہ اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، انسانی آبادی میں پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ آپریشن چونکہ ستمبر کے آخر میں کرنا تھا، لیکن انہوں نے اب معدنی ذخائر کے لالچ میں اسے 8 کھرب ڈالر کی لالچ میں پہلے ہی شروع کر دیا۔ اور یہ معاملہ عراق جنگ میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں تیل کے لیے آپریشن تھا بلیک گولڈ اس وقت سے کہا جاتا تھا۔ اب چونکہ دنیا الیکٹرک گاڑیاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اسپیس پروگرام، ٹیکنالوجی، جنگی ہتھیار بدل گیا، تو اب نایاب معدنیات جو ہے وہ اہم ہو گئی۔ امریکہ نے یہی کام عراق، لیبیا اور افغانستان میں کیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا اندرونی وہاں پہ جو مقاصد یہی تھے۔ جنگ جو تھی عراق کی اصل میں وہ تو صرف 21 دن رہی، 21 دن بعد امریکہ کو نکل جانا چاہیے، لیکن وہاں حکومت ختم ہونے کے بعد وہ 21 سال بھی بیٹھے رہے۔ وجہ تیل کے ذخائر تھے، دھڑا دھڑ تیل نکالنا تھا۔ افغانستان میں 2001 میں جب انہوں نے جنگ لڑی تو 3 دنوں میں امریکہ نے وہاں پہ حکومت بدل دی، لوگ سارے چلے گئے وہاں سے، لیکن وہ پہاڑوں پر نکل کے یہاں انہوں نے لیکن بمباری شروع کی، اور ایسی بمباری جس کی ضرورت نہیں، پہاڑوں پر تورا بورا سمیت سارے۔ وجہ معدنی ذخائر کا پتہ تھا، راستہ صاف کرنا تھا، بارودی سرنگیں لگانی تھی، نایاب قیمتی دھاتیں نکالنے کی کوشش، یہ 20 سال لگے رہے اس میں۔ افغانستان کے حملوں کے دوران انہیں پاکستان کے معدنی ذخائر کا بھی پتہ چلا تھا، وہ میں آپ کو پہلے ایک ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ جس طرح مڈل ایسٹ میں اور افغانستان میں دونوں طرف چونکہ کام ٹھیک چل رہا تھا، پاکستان کی ضرورت نہیں تھی، انتظار کرتے رہے۔ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری ٹرم ہے، اس کے بعد سے حکومت نہیں ملنی، تو وہ پوری دنیا کے معدنی وسائل اپنے ملک کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جہازوں سے بم گرا کے، بارودی سرنگیں لگا کے، کرفیو لگا کے، لوگوں کو زبردستی نکال کے، تو سارا معاملہ معدنیات کی طرح۔ اس پہ تو دیکھیں ٹرمپ نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات تک خراب کر لی، تجارتی دھمکیاں تک دے رہے ہیں۔ وجہ ٹرمپ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ 500 ارب کی تجارت ہے، یہاں 8 کھرب ڈالر ہے، تو ہندوستان کی کیا معاملہ ہے، تجارت کی ویلیو اس میں۔ ماضی میں 21 آپریشن یہاں پہ کروائے گئے، یہ 22واں ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اور ہر نئے آرمی چیف کو موقع دیا جاتا تھا کہ آپ یہ خدمت انجام دیں، آپ جا کے چیک کر لیں سارا، ورنہ اب تک امن آگے ہوتا ہے، اتنی زیادہ طاقت سے استعمال ہوا۔ اب یہاں چونکہ 8 کھرب ڈالر کے ذخائر کا پتہ چلا، اور اس وقت عمران خان کی حکومت بھی پھر اسی لے گرائی گی، انہیں پتا تھا عمران خان بہت بڑی رکاوٹ ہے، نہ آپریشن کرنے دے گا، نہ وہاں سے کچھ نکالنے دے گا۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، شانگلہ، باجوڑ، مہمد، ان تمام خیبر سمیت علاقوں کا دیکھیں آپ جیولوجیکل جو سروے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، تو آپریشن تو ستمبر کے آخر میں کرنا تھا، اب لیکن چونکہ پہلے کرنا پڑا، اور عمران خان نے بھی حکومت گرنے کے بعد دیکھیں احتجاجی مہم فوراً چلا دی تھی، تو آپریشن رک گیا، ورنہ یہ اسی وقت شروع کر دیتے، اور یہ پھر اس کو عمران خان کو توڑنے میں، طریقے صاحب کو توڑنے میں مصروف رہے۔ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد انہیں جلدی ہے،
لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پلان اللہ کا بھی ہے, ایک پلان یہ اپنا بنائے. آج افغانستان میں بڑے پلان بنے تھے, ان کی کامیاب حکومت آپ کے سامنے. اور ماضی میں تو ان کے دیکھے جو حالات تھے کہ جب یہ آپریشن کرتے تھے انہیں عوام کی کسی طرح حمایت مل ہی جاتی تھی. اس وقت تو حالات ہیں کسی پہ شک بھی ہو, سیاستدان پہ, صحافی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا تو عوام اس سے ایسے دور بھاگتے رہے, کوا غلیل سے بھی نہیں بھاگتا. کچھ لوگوں نے ڈر کی وجہ سے آپریشن سے باز کرنے کی تلقین بھی نہیں کرتے, خوف اتنا ہے. اور کچھ ظاہر ہے جو حمایت کرتے ہیں وہ کھل کے وہ بھی نہیں حمایت کر سکتے. دونوں طرف غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں. حالانکہ بھارت میں پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں وہ اپنی جنگ پہ رافیل گرانے کی تصویریں دکھانے کی بات کر رہے تھے, کسی نے غدار نہیں کہا. اور یہی سب سے بڑا فرق ہے جمہوریت کا اور آمریت کا. اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے علی مین گنڈا پور کے سر پر تلوار لٹکائی ہوئی نائلی کی. پریس کانفرنس علی مین نے کی 50 ساتھیوں کے ساتھ, اور وہ کہہ رہا ہے صاف کہ فوج اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے. بار بار آپریشن کی وجہ سے عوام اب ساتھ نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تو اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ظاہر ہے صوبہ ہے ان کا, باہر سے کوئی فیصلہ نہیں ماننا چاہیے انہیں. اب علی مین کی پوزیشن کی کمزوری کی ہے اس پہ کوئی, حالانکہ اس نے بڑی مفاہمت کی, کے ساتھ بہت مفاہمت. الیکشن کی دھاندلی کی انکوائری نہیں کرائی, 9 مئی کی انکوائری نہیں کرائی کے پی میں. نگران حکومت کے 900 ارب آپ کو پتہ اخراجات اسمبلی سے پاس کروائے. نگران دور کے کسی افسر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. سینٹ کے انتخابات آپ کے سامنے ابھی ہوئے ہیں, بجٹ میں جو سرپلس تھا وہ پاس کروا دیا. تو بہت مفاہمت کی, بہت مفاہمت. لیکن اب انہیں مزاحمت کی طرف آنا, ورنہ ان کی حکومت نہیں بچے گی اور عوامی حمایت پہ کھو بیٹھے گے. انہیں کھل کر اپنے صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کہ یہ دیکھیں ان کے صرف سیاسی مستقبل کا سوال نہیں, یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو جڑنے والوں کے ویسے ہی ناموں پہ عوام کاٹے مار رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ نواز شریف کا حال دیکھ لیں, کتنا طاقت, 3 دفعہ وزیر اعظم بنا, حالت کیا ہے, وہ اپنے حلقے میں سیٹ نہیں جیت سکا. عوام جب انہیں مسترد کرتی ہے تو پھر ان کے پاس انتقام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ انتقام لے رہے ہیں عوام سے. 2024 میں جتنے لوگ الیکشن ان کے ہارے گئے, یا بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں جو ووٹ نہیں دیا, یہ کے پی کی عوام سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ 13 سال کے ساتھ خان کے ساتھ ان کا نام و نظام وہاں سے ختم ہو چکا ہے. باقی پیپلز پارٹی, نون لیگ, اسٹیبلشمنٹ دیکھیں یہ عوامی سطح پہ لوگ ان کا کیوں بائیک آؤٹ کرتے ہیں. یہ پھر آگے سے اس کا انتقام آپ کو نظر آ رہا ہے. عوام میں یہ بالکل زیرو ہو چکے, ختم ہو چکے ہیں. نواز شریف نے دیکھ لیں, ایک نواز شریف سے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے, بہت بڑی ایگزامپل ہے. پنجاب اس کا گڑھ ختم, پرویز خٹک, محمود خان, جہانگیر ترین. تو یہ پھر اس الیکشن کا بدلہ عوام سے کس طرح لیتے ہیں؟ ایک تو ٹیکسز وغیرہ کا آپ کو پتا ہے, دوسرا یہ چینی کے ذریعے دیکھیں. ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جہانگیر ترین کی شوگر مل نے 11 ارب روپے کی چینی برآمد کی, سب سے زیادہ. اس کے بعد وہ ISI کے سابق جنرل, افغان جنگ کا ہیرو, اس کا بیٹا ہارون اختر, اس کی شوگر مل 5 ارب کی. شریف خاندان کی شوگر مل 2 ارب کی. تو ان لوگوں نے انتقام لیا ہے آپ کے کھانے پینے کی چیزیں آپ سے چھیننا. ابھی وہ ڈاکٹر گور اعجاز کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی فیلڈ مارشل اکانومی میں اتنی زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ شرح سود کو 11% سے 9 سے 6 تک لانا چاہ رہے ہیں. خود تاجر برادری سے ملتے ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں, لیکن نہیں چل رہا کام. تو یہ سمجھنا چاہیے. عدالتی معاملات کی بات کروں, جمشید دستی کو جو اب ریلیف ملا ہے 175 میں, الیکشن منسوخ کیا گیا 10 ستمبر کو تھا لاہور ہائی کورٹ نے. اس پہ کھل کے ہم سب لوگوں نے بات کی اور سن لیا شاید چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے. عدالتی ڈکلیریشن تھی جو الیکشن کمیشن کے خلاف تھی, اسے معطل کیا, نوٹس جاری ہوئے آج انہیں. اس کے علاوہ مسنگ پرسن کا ایک کیس ہے بڑا اہم, نسیم بٹ صاحب کا, وہ CCTV فوٹیج کے لیے آج وہ بھی جسٹس اعجاز مناس کی عدالت میں تھا. اور اس کے علاوہ آج عمران خان کی بہنیں بھی انسداد دہشت گردی کے کیس میں آپ کو پتہ ہے وہاں پیش ہوئی ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو پوتا ہے وہ بھی میدان میں ہے, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر. اس نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو میرے والد اور میرے دادا کے, اس کا تو دادا ہے, یہ تو نانا تو زبردستی انہوں نے بنایا, بہرحال دادا کے, اس نے کہا قاتلوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ہم غدار نہیں ہیں. سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی سپورٹ چاہیے تحریک انصاف کو, اور وہاں پہ بڑا کام ہو رہا ہے. سندھ کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں, اسی لیے آصف زرداری اور اس کا خاندان وہاں پہ جڑ چکا ہے. حالانکہ بہت بڑا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ووٹ بینک تحریک انصاف کا ہے, اور اس پہ وہاں پہ بڑا انہوں نے کام بھی کیا ہے. تو اب یہ حالات جو ہے بہت سارے جو آپریشن کی وجہ سے نئے ٹوسٹ آ رہے ہیں بہت سارے, اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اہم فیصلے کس طرف جائیں گے. اور عمران خان کے بیٹوں کی تو ظاہر ہے پاکستان آمد ہوگی. اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو اپڈیٹس ہیں, اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں چیزیں بدلتی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.